خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی اہم تاریخی نقشوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے جڑی جو کہانیاں ہیں ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ نقشے خاص طور پر ریاست جموں کشمیر کی تشکیل، اس کی جو سرحدیں ہیں کافی پیچیدہ، اور 1947 میں پنجاب کی تقسیم، اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کیسے بنی، مطلب کن مراحل میں بنی۔ اس میں وہ نقشے بھی ہیں جو ریاست کے پڑوسیوں سے تعلقات ظاہر کرتے ہیں، خاص طور پر وہ شمالی سرحد کا مغربی سیکٹر جس میں 1899، 1905 اور پھر 1963 کی صورتحال ہے۔ پھر شملہ کنونشن کا نقشہ ہے، اور اکسائی چین کی حیثیت کیسے بدلی، اور سب سے بڑھ کر پنجاب کی تقسیم کا نقشہ 1947 والا، اس کا تو کشمیر پر بہت گہرا اثر پڑا۔ یقیناً۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان نقشوں کی آپ کہہ لیں تہوں میں اتریں اور دیکھیں کہ یہ خطے کی تاریخ اور جو آج کی صورتحال ہے اسے سمجھنے میں کیسے مدد کرتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ نقشے صرف لکیریں نہیں ہیں کاغذ پر، یہ تو طاقت کی کشمکش، بڑے اسٹریٹجک فیصلے، انتظامی تبدیلیاں، تاریخی واقعات، ان سب کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ ان لکیروں کے پیچھے پوری تاریخ چھپی ہے، اور آج کوشش یہی ہوگی کہ ان نقشوں کے ذریعے جموں و کشمیر کے مسئلے کی جڑیں اور پنجاب کی تقسیم کے کیا اثرات ہوئے ہیں انہیں بہتر سمجھ سکیں۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں، اس دلچسپ مواد کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نقشے کیا بتا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ریاست جموں و کشمیر کی تشکیل اور اس کا جو منفرد جغرافیہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 1947 میں یہ برطانوی ہند کی 562 سے بھی زیادہ شاہی ریاستوں میں سے ایک تھی، اور یہ ساری ریاستیں مل کر برطانوی ہندوستانی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ بناتی تھیں۔ یہ تو بہت بڑا علاقہ تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور ریاست جموں و کشمیر کی جو تشکیل ہے وہ خود بھی کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی، بلکہ کئی مرحلوں میں ہوئی۔ اس کی بنیاد رکھی گلاب سنگھ نے، جو پہلے جموں کے حکمران بنے۔ پھر انہوں نے 1834 میں لداخ اور 1840 میں بلتستان کو فتح کیا، لیکن سب سے اہم موڑ آیا 1846 میں۔ ہاں، پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد۔ جی، پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد، جب انگریزوں نے سکھوں سے وادی کشمیر حاصل کی، اور پھر امرتسر معاہدے کے تحت وہ مشہور 75 لاکھ نانک شاہی روپے کے عوض یہ وادی گلاب سنگھ کو فروخت کر دی۔ اور یہ فروخت بھی کافی متنازع معاملہ رہی ہے تاریخ میں۔ اور ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، مصنف اسے جغرافیائی عجوبہ کہتا ہے، یعنی جیوگرافیکل مونسٹراسٹی۔ مطلب یہ کہ یہ ریاست مختلف بالکل غیر متعلقہ الگ تھلگ علاقوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی، جن میں کوئی خاص ثقافتی یا جغرافیائی آپ کہہ لیں یکسانیت نہیں تھی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ پوری ریاست کا نام پڑا وادی کشمیر پر، جو دریائے جہلم کی ایک خوبصورت وادی ہے۔ اسی دوران پونچھ کا علاقہ بھی تھا، وہ ایک الگ جاگیر تھی جو گلاب سنگھ کے بھائی دھیان سنگھ کو ملی تھی، اور اس کی حیثیت جموں سے الگ تھی۔ جی، اور یہ جو جغرافیائی ساخت ہے نا، یہ انتہائی اہم ہے۔ ریاست کے جو بڑے دریاء ہیں جیسے جہلم اور سندھ، وہ نہ صرف آج پاکستان کی معیشت کے لیے لائف لائن ہے، بلکہ اس وقت بھی ریاست کو باہر کی دنیا سے جوڑنے کے بنیادی راستے تھے۔ مثال کے طور پر راولپنڈی سے سری نگر جانے کا جو سب سے اہم اور آسان راستہ تھا، وہ دریائے جہلم کی وادی سے گزرتا تھا۔ اچھا۔ اس کے برعکس مشرقی پنجاب سے، یعنی جو بعد میں بھارتی پنجاب بنا، وہاں سے کشمیر تک رسائی وہ قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے بہت ہی مشکل تھی۔ یہ بات نقشوں سے بھی کافی واضح ہوتی ہے۔ ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ریاست کے جو 2 دارالحکومت تھے، جموں سردیوں کا اور سری نگر گرمیوں کا، ان کو ملانے والی واحد جو سیدھی سڑک تھی وہ باناہال درے سے گزرتی تھی۔ جی، 9000 فٹ سے بھی زیادہ اونچا۔ اور وہ درہ سردیوں میں شدید برفباری کی وجہ سے کئی مہینوں تک بند رہتا تھا، رابطہ ختم ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ تو عملی طور پر جموں اور سری نگر کے درمیان جو آسان ترین راستہ تھا وہ سیالکوٹ اور راولپنڈی سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی مغربی پنجاب سے۔ اور ذرائع یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاست کی جو واحد ریلوے لائن تھی جو 1890 میں کھولی گئی تھی، وہ بھی مغربی پنجاب میں سیالکوٹ کو جموں شہر سے ملاتی تھی۔
تو 1947 کی تقسیم نے نہ صرف سڑکوں کے رابطے کاٹے بلکہ یہ ریل کا رابطہ بھی بالکل ہی ختم کر دیا، جس سے ریاست کی معیشت اور رسائی دونوں بری طرح متاثر ہوئیں۔ تو یہ جغرافیائی حقائق تقسیم کے وقت ریاست کے مستقبل کے فیصلوں پر یقیناً گہرے اثرات ڈال رہے ہوں گے؟ یقیناً کہ جو شمالی علاقے تھے، گلگت اور لداخ، ان کی اپنی الگ اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ اب ذرا شمالی سرحد کی طرف آتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1947 کے تنازع کے بعد یہ شمالی سرحد بھی تقسیم ہو گئی۔ لداخ کا راستہ بھارت کے حصے میں آیا، جبکہ گلگت کا علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ یہ گلگت اتنا اہم کیوں تھا؟ دیکھیں، گلگت کی اہمیت اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے تھی۔ یہ علاقہ ہنزا اور مشرقی ترکستان یعنی سنکیانگ کی طرف جانے والے اہم پہاڑی دروں کو کنٹرول کرتا تھا۔ گلاب سنگھ نے 1846 میں اس پر کنٹرول تو حاصل کیا تھا، لیکن 1852 میں وہاں مقامی قبائلی بغاوت ہوئی اور یہ علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر 1860 میں ان کے جانشین مہاراجہ رنبیر سنگھ نے اسے دوبارہ فتح کیا اور اسے گلگت وزارت یعنی ایک انتظامی یونٹ کا مرکز بنایا۔ اور پھر انگریزوں کی دلچسپی بڑھ گئی اس علاقے میں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں روسی سلطنت کا جو پھیلاؤ تھا وہ گریٹ گیم والا معاملہ، اس نے انگریزوں کو اس سرحدی علاقے میں براہ راست مداخلت پر مجبور کیا۔ 1889 میں تو انہوں نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے اختیارات معطل کر کے ریاست کا کنٹرول ایک کونسل کو دے دیا، جس کی نگرانی سری نگر میں بیٹھا برطانوی ریزیڈنٹ کرتا تھا۔ اسی دوران گلگت ایجنسی بھی قائم کی گئی۔ جی، گلگت ایجنسی۔ مقصد یہی تھا کہ اس حساس سرحدی علاقے، خاص طور پر ہنزا جیسے علاقوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اور یہ دلچسپی پھر 1935 میں ایک اور اہم قدم پر پہنچی۔ جی، 1935 میں برطانوی حکومت ہند نے مہاراجہ کشمیر سے گلگت وزارت کا علاقہ یعنی دریائے سندھ کے شمال کا حصہ 60 سال کے لیے لیز پر لے لیا۔ 60 سال کے لیے؟ جی، 60 سال۔ اس فیصلے کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ سنکیونگ یعنی چینی ترکستان میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال تھی۔ وہاں شنشے تسائی کی حکومت پر سوویت یونین کا اثر بڑھ رہا تھا، تو انگریزوں کو فکر ہوئی کہ یہ اثر و رسوخ کہیں گلگت تک نہ پہنچ جائے۔ تو کیا یہ علاقہ پھر برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا تھا؟ نہیں، ٹیکنیکلی طور پر نہیں بنا۔ یہ علاقہ رہا تو ریاست جموں و کشمیر کا ہی حصہ، صرف اس کا انتظامی کنٹرول انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ اچھا۔ لیکن یہ لیز کا معاہدہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اگست 1947 میں تقسیم سے بالکل پہلے انگریزوں نے یہ لیز منسوخ کر دی اور یہ علاقہ واپس مہاراجہ کشمیر کے حوالے کر دیا۔ یہ ٹائمنگ بھی بہت اہم ثابت ہوئی۔ واقعی؟ اچھا، شمالی سرحد کا ایک اور بہت ہی پیچیدہ اور متنازع حصہ آکسائی چن۔ ذرائع ہمیں 1899 کی ایک برطانوی تجویز کے بارے میں بتاتے ہیں جو چین کو پیش کی گئی تھی۔ اس میں سرحد کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس تجویز کے پیچھے کیا اصول تھے؟ 1899 کی تجویز کے پیچھے چند بنیادی اسٹریٹجک اصول کام کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان براہ راست سرحد نہ بنے۔ اچھا، بفر زون والا معاملہ۔ جی بالکل۔ اس مقصد کے لیے افغانستان میں واخان کی پٹی اور چین کے زیر انتظام تخمباش پامیر کو بفر زون کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سرحد کی جو لکیر تھی وہ زیادہ تر کراکرم پہاڑی سلسلے کے آپ کہیں بالائی کناروں یعنی کریسٹ کے ساتھ ساتھ تجویز کی گئی، اور اس 1899 کی لائن کے مطابق اکسائی چن کا بڑا حصہ چین کے صوبے سنکیانگ میں آتا تھا۔ لارڈ کرزن نے 1905 میں اس میں ایک معمولی سی ترمیم کی تھی تاکہ ہنزا کو شمشال پاس کے علاقے میں کچھ اضافی چراگاہیں مل سکیں۔ لیکن کیا ہمیشہ سے یہی برطانوی موقف رہا تھا؟ کیونکہ ذرائع میں ایک اور نقشے کا بھی ذکر ہے، جانسن لائن کا۔ ہاں، یہاں معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ 1860 کی دہائی میں جب چینی ترکستان میں مرکزی چینی حکومت کا کنٹرول کمزور تھا تو مہاراجہ کشمیر نے قراقرم پاس کے شمال میں شاہ دولت تک اپنی چوکیاں قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دوران ایک برطانوی سرویئر تھے WH جانسن۔ انہوں نے ایک نقشہ بنایا جس میں سرحد کو شمال میں کنلن پہاڑوں تک دکھا دیا گیا۔ اب اس نقشے کے مطابق تو اکسائی چن کشمیر کا حصہ بن جاتا۔ تو کیا انگریزوں نے اسے مان لیا؟ نہیں، برطانوی حکومت ہند نے اس توسیع کو کبھی سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ 1890 کی دہائی تک تو یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ شاہ دولہ چین کا حصہ ہے، لہٰذا وہ 1899 والی تجویز ہی زیادہ مستند برطانوی موقف سمجھی جاتی ہے۔ پھر یہ 1914 میں شملہ کنونشن کے نقشے کا کیا معاملہ ہے؟
یہ آکسائی چین سے کیسے جڑتا ہے؟ دیکھیں، شملہ کنونشن بنیادی طور پر تو تبت اور چین کے درمیان سرحد اور تبت کی حیثیت طے کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ برطانوی نمائندے تھے سر ہنری میک موہن۔ انہوں نے اس موقع پر آپ کہہ لیں ایک چال چلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو تبت چین سرحد دکھانے والا نقشہ تھا اسے شمال مغرب کی طرف بڑھا کر آکسائی چین کو بھی اس میں شامل کر لیا اور اسے تبت کا حصہ دکھا دیا، یعنی کنلن پہاڑوں کے جنوب میں۔ اچھا، منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ اگر چین اس پورے نقشے پر دستخط کر دے، جس میں اصل مدعا تو تبت چین سرحد تھی، تو آکسائی چین بھی بین الاقوامی طور پر تبت کا حصہ تسلیم ہو جائے گا، اور بعد میں شاید انگریز اسے تبت سے حاصل کر کے برطانوی ہندوستان میں شامل کر لیتے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ آسام ہمالیہ میں توانگ کا علاقہ تبت سے لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر کیا یہ منصوبہ کامیاب ہوا؟ نہیں، یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ چینی حکومت نے کانفرنس کے آخر میں اپنے مندوب کے جو ابتدائی دستخط تھے ان کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ اوہ! تو اس لیے شملہ کنونشن کے تحت جو معاہدہ طے پایا اور جو اس کے ساتھ نقشہ منسلک تھا، اس کی کوئی قانونی حیثیت قائم نہ ہو سکی، کم از کم چین کے حوالے سے تو نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمالی سرحد کے اس حصے کے لیے برطانوی حکومت کی واحد باضابطہ بین الاقوامی سطح پر پیش کردہ وضاحت وہی 1899 کی لائن ماہ 1905 ترمیم ہی رہ گئی۔ تو پھر بعد میں آکسائی چین پر بھارت کا دعویٰ کیسے سامنے آیا؟ ذریعہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذریعہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ 1954 میں آزادی کے بعد بھارت نے پہلی بار اپنے سرکاری نقشوں میں آکسائی چین کو بھارت کا حصہ دکھانا شروع کیا، جو کہ 1899 کی برٹش لائن سے بالکل مختلف تھا۔ مصنف ایلسٹر لیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ 1959 میں بھارتی وزیر اعظم نہرو نے چینی وزیر اعظم چاؤ این لائے کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر 1899 کی تجویز کا غلط حوالہ دیا۔ غلط حوالہ؟ جی، مصنف یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہو۔ ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شمالی سرحد کی تقسیم کے بعد، یعنی گلگت پاکستان کو اور لداخ بھارت کو ملنے کے بعد، بھارت کو وسطی ایشیا پر نظر رکھنے کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام کی ضرورت تھی، اور آکسائی چین اس مقصد کے لیے شاید موضوع سمجھا گیا۔ دلچسپ بات ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ 1914 میں میک موہن کی وہ جو کوشش تھی آکسائی چین کو تبت کا حصہ دکھانے کی، وہ خود 1899 کی لائن سے ٹکراتی تھی جس نے اسے چینی سنکیانگ کا حصہ بتایا تھا۔ تو برطانوی پالیسی میں بھی اس حوالے سے وقت کے ساتھ تضادات نظر آتے ہیں، اور یہی ساری تاریخی پیچیدگیاں بعد میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کا باعث بنی۔ ٹھیک، شمالی سرحد کی ان پیچیدگیوں سے ہٹ کر اب ہم ذرا جنوب کی طرف آتے ہیں، یعنی پنجاب کی تقسیم، جس کا ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل پر شاید سب سے فوری اور فیصلہ کن اثر پڑا۔ ذریعہ یہاں دو اہم نقشوں کا موازنہ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ پہلا نقشہ ہے 18 جولائی 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ سرحد۔ اسے نوشنل باؤنڈری یا نظریاتی سرحد کہا گیا۔ یہ ایکٹ میں جو اصول بیان کیے گئے تھے مسلم اکثریت والے متصل علاقے پاکستان کو، غیر مسلم اکثریت والے بھارت کو، اس بنیاد پر ایک ابتدائی خاکہ تھا۔ اس نقشے میں ضلع گرداسپور مکمل طور پر پاکستان میں شامل دکھایا گیا ہے۔ نوشنل باؤنڈری مطلب یہ حتمی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل ختمی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک ابتدائی تقسیم تھی جو قانون کے فارمولے کے مطابق تھی۔ اصل سرحد کا تعین تو سر سیرل ریڈکلف کی سربراہی میں جو باؤنڈری کمیشن بنا تھا اس نے کرنا تھا۔ اسی لیے جو دوسرا نقشہ ذریعہ پیش کرتا ہے وہ 8 اگست 1947 کا ہے، ریڈکلف کمیشن کا پروویژنل ایوارڈ یعنی عبوری فیصلہ۔ اس نقشے میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ کیا تبدیلی تھی اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس 8 اگست کے عبوری نقشے میں ضلع گرداسپور کا مشرقی حصہ یعنی دریائے راوی کے مشرق میں جو 3 تحصیلیں تھیں، گرداسپور، بٹالہ اور پٹھان کوٹ، وہ بھارت میں شامل دکھائی گئی ہیں۔ اور یہی تقسیم پھر حتمی ایوارڈ میں بھی برقرار رکھی گئی، جو اگرچہ 12 اگست تک تیار ہو گیا تھا لیکن اس کا اعلان 15 اگست کے بعد کیا گیا۔ گرداسپور کی یہ تقسیم بہت ہی متنازع ثابت ہوئی۔ کشمیر کے تناظر میں اس تقسیم کی خاص اہمیت کیا تھی؟ مطلب یہ 3 تحصیلیں بھارت کو ملنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ فرق بہت بڑا تھا۔
गुरदासपुर जिला की कलीदी अहमियत ये थी कि अगर ये पूरा जिला पाकिस्तान को मिल जाता, जैसा कि नोशनल बाउंड्री में था, और इस जिले में मजमूई तौर पर मुस्लिम अक्सरियत थी, तो भारत का रियासत जम्मू कश्मीर के साथ ज़मीनी राब्ता तकरीबन नामुमकिन हो जाता। अच्छा। जी, वाहिद मुतबादिल रास्ता फिर मशरकी पंजाब के ज़िला कांगड़ा से होता हुआ हिमालय के दामन में बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से गुजरता, जहां कोई मुनासिब सड़क ही नहीं थी, और नई सड़क बनाने में महीनों शायद साल लग जाते। लेकिन क्या सिर्फ पठानकोट तहसील का भारत को मिलना काफी नहीं था? वहां तो गैर मुस्लिम अक्सरियत थी। नहीं, सिर्फ पठानकोट तहसील का मिलना भी काफ़ी नहीं होता। नक्शा ये दिखाता है कि पठानकोट से जम्मू जाने वाली जो मरकजी सड़क थी, वो बाकी 2 तहसीलों गुरदासपुर और बटाला से होकर गुजरती थी। लिहाजा कश्मीर तक एक काबिल अमल ज़मीनी रसाई के लिए इन तीनों तहसीलों के भारत में शामिल होना ज़रूरी था, और इसी फैसले ने भारत को कश्मीर तक वो ज़मीनी रास्ता फराहम किया जो बाद में अक्टूबर 1947 में भारतीय फ़ौजों की कश्मीर आमद के लिए इस्तेमाल हुआ। तो क्या ये फैसला गैर मुतवक्के था? और ये सवाल कि क्या उस पर असरअंदाज हुआ गया, जरा इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो बड़ा हसास मामला है। ये सवाल तकसीम की तारीख के सबसे बड़े तनाज़ात में से एक है। पाकिस्तानी मुसन्निफीन और मौर्रखीन का तो उमूमी मौक़िफ़ यही रहा है कि आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ कमीशन पर दबाव डाला और गुरदासपुर की ये तहसीलें भारत को दिलवाईं ताकि कश्मीर का इल्हाक भारत से मुमकिन हो सके। दूसरी तरफ कुछ बरतानवी और भारतीय मौरखीन हैं, बशमूल माउंटबेटन के सरकारी सवाने निगार फिलिप ज़ीगलर, वो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं और कहते हैं कि ये कमीशन का आज़ादाना फैसला था। लेकिन जरिया कुछ और भी बताता है। जी, जरिया ये बताता है कि 1980s की दहाई में जब बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद से मुताल्लिक दस्तावेज़ात शाये की, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर सीरीज़, तो उनसे कुछ नई बातें सामने आईं। इन दस्तावेज़ात से ये वाज़े होता है कि माउंटबेटन गुरदासपुर के अवार्ड और कश्मीर के मुमकिना ताल्लुक से पूरी तरह आगाह थे। अच्छा। जैसा कि हमने जिक्र किया, गुरदासपुर की मशरकी तहसीलों को भारत में शामिल करने का हतमी फैसला 8 अगस्त के उबूरी अवार्ड और 12 अगस्त के हतमी अवार्ड के दरमियान किसी वक्त हुआ। क्या उन दस्तावेजात में कोई ठोस सबूत मिलता है इस हवाले से? दस्तावेजात से यह साबित होता है कि माउंटबेटन के प्राइवेट सेक्रेटरी थे सर जॉर्ज एबल। उन्होंने 8 अगस्त को ही उबूरी अवार्ड के नक्शे की तफसीलात बशमूल गुरदासपुर की तकसीम गवर्नर पंजाब सर इवान जेनकिंस के सेक्रेटरी स्टुअर्ट एबट को बता दी थी। अब ये मालूमात का लीक होना खुद एक गैर मामूली बात थी। और माउंटबेटन की अपनी रिपोर्ट में क्या था? माउंटबेटन ने अपनी 16 अगस्त 1947 की ज़ाती रिपोर्ट में लिखा कि महाराजा कश्मीर अब पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का फैसला करने के लिए रेफरेंडम करवाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बाउंड्री कमीशन का फैसला उन्हें कश्मीर और भारत के दरमियान ज़मीनी राब्ता फराहम कर दे। यानी गुरदासपुर की तहसीलें? जी, जिसका वाज़े मतलब गुरदासपुर की तहसीलें थीं। माउंटबेटन ने इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि लिहाजा ऐसा लगता है कि रियासतों का ये अजीम मसला इल्हाक का बरतानी राज के आखिरी 3 हफ्तों में तसल्ली बख्श तरीके से हल हो गया है। ये जुमले जाहिर करते हैं कि वो गुरदासपुर अवार्ड और कश्मीर के मुमकिना इल्हाक के दरमियान ताल्लुक तो ना सिर्फ समझते थे, बल्कि शायद इस नतीजे से मुतमईन भी थे। एक और नुक्ता जिसका जिक्र ज़रूरी है वो ज़िला फ़िरोज़पुर की 2 तहसीलों का है, फ़िरोज़पुर और ज़ेरा। ये तहसीलें भी दरियाए सतलुज के मशरक में थीं और 8 अगस्त के उबूरी नक्शे में पाकिस्तान को दी गई थीं, लेकिन हतमी अवार्ड में ये भी भारत को दे दी गईं। इस तब्दीली पर भी पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल आया था और इसे भी माउंटबेटन के मुबय्यन असर और रसूख से जोड़ा जाता है। तो आज इन नक्शों के तफसीली जायजे से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये सिर्फ कागज़ पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये तो इख्तदार की कशमकश, स्ट्रेटेजिक चालें, जोग्राफियाई मजबूरियां और वो तारीखी फैसले हैं जिनकी कहानियां इनमें कैद हैं। और इन फैसलों ने रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर और पूरे बरे-सगीर के मुस्तकबिल पर वो निकोश छोड़े हैं जो आज तक मिटे नहीं। गिलगित की लीज से लेकर ऑक्साई चीन की मुबहम सरहदों तक और गुरदासपुर की मुतनाज़ा तकसीम तक हर नक्शा इस पेचीदा और जारी तनाज़े की एक अहम कड़ी है। दुरुस्त कहा। इन नक्शों को समझना हमें ये सिखाता है कि सरहदें कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं और उनके बनने के फौरी और दूर रस नताइज क्या होते हैं।
गुरदासपुर की तकसीम ने कश्मीर तक रसाई का रास्ता खोला, शुमाली सरहदों की गैर वाज़ेह सूरत हाल ने मुस्तकबिल के तनाज़ुआत की बुनियाद रखी, और रियासत की जो अंदरूनी जोग्राफियाई और इंतज़ामी साख्त थी, उसने उसके इत्तेहाद को हमेशा एक चैलेंज बनाए रखा। ये सब अवामिल मिलकर ही मौजूदा सूरत हाल की तफ़हीम के लिए ज़रूरी हैं। और ये सब जानने के बाद जहन में कई सवाल उठते हैं। यकीनन, और एक अहम सवाल ये भी है कि नक्शों पर खींची गई लकीरें जो बाज़ औक़ात सियासी मसलहतों, जल्दबाजियों, नामुकम्मल मालूमात या हत्ता के गलत फहमियों की बुनियाद पर वजूद में आती हैं, वो किस तरह नस्लों तक करोड़ों इंसानों की जिंदगियों, उनकी शनाख्तों और पूरे खित्ते की तकदीर को मुतासिर करती रहती हैं। क्या सरहदें सिर्फ ज़मीन को तकसीम करती हैं, या वो तारीख की तशरीह, मुस्तकबिल के इम्कानात और इंसानी ताल्लुकात को भी बांट देती हैं? ये वो सवाल है जिस पर गौर करना मेरे ख्याल में इन नक्शों के मुताले का एक अहम हासिल है। इस गहरे और गौर तलब सवाल के साथ आज की इस गुफ्तगू का यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि इन तारीखी नक्शों का ये जायज़ा सबके लिए मालूमात अफ़ज़ा और दिलचस्प रहा होगा। आज हम तारीख के एक ऐसे मोड़ का जायज़ा ले रहे हैं जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का 1947 में हिंदुस्तान के साथ इल्हाक। जी हाँ, ये कहानी तकसीम हिंद के, आप जानते हैं, हंगामा खेज दिनों में उलझी हुई है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं। बिल्कुल। आज हम एलिस्टियर लैम्ब की किताब ए डिस्प्यूटेड लेगेसी की रोशनी में 1846 से 1947 तक के वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ तारीख बयान करना नहीं, बल्कि उन हालातों और फैसलों को देखना है जिन्होंने इस क्या कहते हैं, पेचीदा मसले की बुनियाद रखी। सही। हम देखेंगे कि ये रियासत कैसे बनी, अंग्रेज़ों के लिए इसकी क्या अहमियत थी, तकसीम से पहले वहाँ क्या सियासी माहौल था, और आखिर में वो क्या वाक़यात थे जो इल्हाक तक पहुँचे। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं, 1846 से, जब जम्मू कश्मीर एक नवाबी रियासत के तौर पर वजूद में आई। ये नवाबी रियासत, ये क्या चीज़ थी? देखें, बरतानवी हिंदुस्तान में ना सैकड़ों ऐसी रियासतें थीं, तकरीबन 562 के करीब, जो बराह रास्त अंग्रेज़ों के कंट्रोल में नहीं थीं। अच्छा। बल्कि मुकामी हुक्मरान जैसे राजा या नवाब उन पर हुकूमत करते थे। ये हुक्मरान अंदरूनी तौर पर तो खुद मुख्तार थे, लेकिन मजमूई तौर पर अंग्रेज़ों की बालादस्ती तस्लीम करते थे। ठीक। जम्मू और कश्मीर भी उन्हीं में से एक थी, बल्कि काफ़ी बड़ी और अहम रियासतों में शुमार होती थी। और ये रियासत बनी कैसे थी? ये कोई बहुत पुरानी तारीखी रियासत तो नहीं लगती? नहीं, ये 1846 में एक ख़ास मुआहदे के तहत बनी। इसकी कहानी सिख सल्तनत के ज़वाल से जुड़ी है। अच्छा। गुलाब सिंह, जो पहले सिख सल्तनत के तहत जम्मू के हुक्मरान थे, उन्होंने पहली एंग्लो सिख जंग में एक अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद 16 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों ने कश्मीर का इलाका सिखों से लिया और उसे 75 लाख रुपए के एवज गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया। 75 लाख रुपए में? जी हाँ, ये मुआहदा अमृतसर कहलाता है। इस तरह जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, जो गुलाब सिंह पहले ही फतह कर चुके थे। अच्छा, वो पहले से उनके पास था? जी, और बाद में शामिल होने वाले इलाकों को मिलाकर एक नई रियासत जम्मू और कश्मीर बनाई गई। यानी ये रियासत अवामी ख्वाहिशात पर नहीं, बल्कि एक तरह की खरीदो फरोख्त पर बनी। और क्या मकामी लोगों ने नए हुक्मरान को फौरन कबूल कर लिया था? लिम के मुताबिक तो गुलाब सिंह को कश्मीर में अपना कंट्रोल कायम करने में बरतानवी फौजी मदद के बावजूद 2 साल लगे। 2 साल? जी। और मकामी आबादी, खास तौर पर वादिये कश्मीर के मुसलमानों ने उनका खैर मकदम नहीं किया। मतलब उनके सख्त तरीकों का जिक्र भी मिलता है। तो यहीं से रियासत की बुनियाद में एक तनाव शामिल हो गया। ये मुख्तलिफ इलाकों, जुबानों और सकाफतों का एक, आप कह लें, गैर फितरी मजमुआ था, जिसे सिर्फ डोगरा हुक्मरानी ने इकट्ठा रखा हुआ था। रियासत के अंदर हालात कैसे थे फिर? क्या ये मुख्तलिफ ग्रोह मिलजुल कर रहते थे? हालात देखें, काफ़ी कशीदा थे। रियासत की अक्सरियत मुसलमान थी, लेकिन हुक्मरान डोगरा हिंदू थे। जी। लंबर बताते हैं कि मुसलमानों के साथ कई हवालों से इम्तियाजी सुलूक होता था। मिसाल के तौर पर गाय ज़बा करने पर सख्त सज़ा थी। फौज और इंतज़ामिया में आला ओहदों पर उनकी रसाई बहुत महदूद थी। अच्छा। सिवाय पूंछ के कुछ कबाइल के, जिन्हें फौज में रखा जाता था। ठीक। और ज़मीन का भारी लगान वसूल किया जाता था। बेगार
یعنی جبری مشقت کا نظام بھی رائج تھا جو بہت غیر مقبول تھا۔ او، جبری مشقت بھی؟ جی، انتظامیہ میں زیادہ تر کشمیری پنڈت تھے جن پر بدعنوانی کے الزامات بھی لگتے تھے۔ تو ریاست کے اندر ہی ایک گہری تقسیم موجود تھی جو بعد میں 1947 کے واقعات میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ تو ریاست کے اندرونی حالات ہوئے۔ انگریزوں کے لیے اس ریاست کی کیا اہمیت تھی؟ ظاہر ہے صرف 75 لاکھ روپے کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ انگریزوں کے لیے جموں و کشمیر محض ایک اور نوابی ریاست نہیں تھی، اس کی جغرافیائی حیثیت۔ وہ کلیدی تھی۔ جغرافیائی حیثیت کیسے؟ یہ ریاست روسی اور چینی سلطنتوں کی سرحدوں کے قریب واقع تھی، جسے انگریز شمالی سرحد یا ناردرن فرنٹیئر کہتے تھے۔ اچھا۔ وسطی ایشیا میں روسی پیش قدمی، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے، ہاں، سنا ہے۔ اس نے انگریزوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ تو اس شمالی سرحد کی حفاظت کے لیے انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 محاذوں پر کام کیا۔ پہلا، علاقے کی نقشہ کشی اور نگرانی۔ 1846 کے فوراً بعد انہوں نے لداخ اور گلگت کے راستوں کا جائزہ لینا شروع کیا جو وسطی ایشیا اور تبت تک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انہوں نے مہاراجہ کی طاقت کو استعمال بھی کیا اور محدود بھی رکھا۔ جب مہاراجہ رنبیر سنگھ، جو گلاب سنگھ کے بیٹے تھے، نے روسی خطرے کا فائدہ اٹھا کر اپنا اثر و رسوخ شمال میں بڑھانے کی کوشش کی، اچھا، جیسے شاہد اللہ میں چوکی بنانا، تو انگریزوں نے اسے روکا اور واضح کیا کہ بھئی آپ کی سرحد کراکرم پہاڑوں تک ہی ہے۔ اور گلگت کا علاقہ وہ خاص طور پر اہم لگتا ہے؟ جی ہاں، گلگت ایک طرح سے اس پورے شمالی علاقے کی کنجی تھا۔ یہاں سے ہنزا، نگر، چترال جیسے علاقوں تک رسائی تھی۔ ٹھیک۔ ڈوگرا حکومت یہاں کمزور تھی اور روسی اثر و رسوخ کا خطرہ تھا، اسی لیے انگریزوں نے 1877 میں یہاں گلگت ایجنسی قائم کی، یعنی اپنا ایک پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیا تاکہ حالات پر نظر رکھیں۔ اچھا، پولیٹیکل ایجنٹ۔ جی، بیچ میں یہ ایجنسی ختم ہوئی لیکن 1889 میں دوبارہ قائم کر دی گئی۔ 1889 میں تو مجھے یاد پڑتا ہے انگریزوں نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے اختیارات بھی کم کر دیے تھے۔ بالکل بالکل، انہوں نے ریاست کا کنٹرول عملی طور پر ایک کونسل کو دے دیا جس کی نگرانی برطانوی ریزیڈنٹ کرتا تھا۔ اوہو۔ وجہ یہی بتائی گئی کہ ڈوگرا انتظامیہ نااہل ہے اور شمالی سرحد پر خطرات بڑھ رہے ہیں، جیسے چین کا ممکنہ طور پر ہنزا پر قبضہ۔ اچھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ہنزا، نگر اور چترال کے معاملات میں براہ راست فوجی مداخلت بھی کی۔ لم اشارہ دیتے ہیں کہ چترال کو جس طرح بعد میں کشمیر کے انتظامی ڈھانچے سے الگ کر دیا گیا نا، جی، اگر گلگت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو شاید وہ آج کشمیر تنازع کا حصہ نہ ہوتا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ سب تو 19ویں صدی کے آخر کی باتیں ہیں۔ 20ویں صدی میں کیا ہوا، خاص طور پر گلگت کے حوالے سے؟ 20ویں صدی میں خاص طور پر 1911 کے چینی انقلاب اور پھر روسی انقلاب کے بعد وسطی ایشیا میں حالات مزید غیر مستحکم ہو گئے۔ سنکیانگ یعنی چینی ترکستان میں خانہ جنگی اور سوویت یونین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ انگریزوں کے لیے بڑا درد سر بن گیا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ عدم استحکام جنوب میں پھیل کر ہندوستان کے مسلمانوں کو متاثر نہ کر دے۔ تو اس کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ حل تھا گلگت لیز 1935 میں۔ لیز؟ جی، 1935 میں انہی اسٹریٹجک خدشات کے پیش نظر برطانوی حکومت ہند نے مہاراجہ ہری سنگھ سے گلگت کا علاقہ یعنی دریائے سندھ کے شمال کا حصہ 60 سال کے لیے لیز پر لے لیا۔ 60 سال کے لیے؟ جی، اس کا مطلب تھا کہ اس اہم سرحدی علاقے کا فوجی اور انتظامی کنٹرول براہ راست انگریزوں کے پاس آ گیا۔ اچھا۔ حالانکہ کاغذوں میں ریاست کی خود مختاری برقرار رہی، مہاراجہ کے اعزازات وغیرہ۔ یہ تو بہت اہم قدم تھا، یعنی تقسیم ہند سے صرف 12 سال پہلے گلگت عملی طور پر برطانوی کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ جی، اور یہ 1947 میں ایک اور پیچیدگی پیدا کرے گا۔ لیز کے بعد بھی سرحد پر چین کے ساتھ چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہے، لیکن بڑا مسئلہ اب یہ تھا کہ اس اسٹریٹجک علاقے کا براہ راست کنٹرول انگریزوں کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی سرحدوں اور انگریزوں کی بات۔ اب واپس ریاست کے اندر آتے ہیں۔ 1930 اور 40 کی دہائیوں میں تقسیم سے پہلے وہاں کیا سیاسی ماحول تھا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ریاست میں مسلم اکثریت اور ہندو حکمران کے درمیان ایک بنیادی تناؤ موجود تھا۔ 1930 کی دہائی میں یہ سیاسی شکل اختیار کرنے لگا۔ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان
جیسے شیخ محمد عبداللہ نے مہاراجہ کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ 1931 میں شری نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جب پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ اسے یوم شہداء کہا جاتا ہے۔ اچھا، 13 جولائی 1931۔ جی، اس واقعے نے سیاسی تحریک کو بہت تقویت دی۔ اور اس سے کیا سیاسی جماعتیں بنی؟ 1932 میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس بنی، جس کے بڑے رہنما شیخ عبداللہ تھے، لیکن جلد ہی مسلم کانفرنس میں پھوٹ پڑ گئی، ایک دھڑا شیخ عبداللہ کا اور دوسرا میر واز یوسف شاہ کا۔ اچھا، یہ تقسیم ہو گئی۔ جی، شیخ عبداللہ پنڈت نہرو اور انڈین نیشنل کانگریس سے متاثر ہو کر سیکولر سیاست کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی بدل لیا تھا نا؟ جی ہاں، 1939 میں انہوں نے مسلم کانفرنس کا نام بدل کر نیشنل کانفرنس رکھ دیا اور اس میں غیر مسلموں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک۔ ان کا منشور نیا کشمیر 1944 زیادہ تر سماجی اور معاشی اصلاحات، خاص طور پر زمینی اصلاحات پر مرکوز تھا۔ اور دوسری طرف مسلم کانفرنس کا کیا ہوا؟ دوسری طرف مسلم کانفرنس چودھری غلام عباس اور میر واز کی قیادت میں زیادہ تر مسلم تشخص اور حقوق پر زور دیتی رہی، اور اس کا جھکاؤ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف تھا۔ وہ بڑی مخالف سیاسی جماعتیں موجود تھیں، نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس؟ بالکل، اور ان میں شدید نظریاتی اختلاف تھا۔ نیشنل کانفرنس مہاراجہ کے خلاف تو تھی، لیکن ہندوستان کے ساتھ الحاق یا کم از کم قریبی تعلق کے حق میں نظر آتی تھی، خاص طور پر شیخ عبداللہ اور نہرو کی دوستی کی وجہ سے، جبکہ مسلم کانفرنس پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی تھی۔ 1946 میں نیشنل کانفرنس نے کشمیر چھوڑ دو تحریک چلائی جس پر شیخ عبداللہ کو قید ہو گئی۔ اچھا، وہ جیل میں تھے؟ جی، اس وقت یہ کہنا مشکل تھا کہ عوام کی واضح اکثریت کس کے ساتھ ہے، کیونکہ انتخابات کا نظام شفاف نہیں تھا اور اہم رہنما جیل میں تھے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ جب 1947 میں تقسیم کا اعلان ہوا، ریاست کا مستقبل کیا ہونا تھا؟ یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ فروری 1947 میں جب انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھیجا گیا، تو نوابی ریاستوں کو 3 آپشن دیے گئے: ہندوستان میں شامل ہوں، پاکستان میں شامل ہوں، یا نظریاتی طور پر آزاد رہیں۔ مخمصے کا شکار تھے۔ ریاست کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی جو پاکستان سے الحاق کی طرف مائل ہو سکتی تھی، جی، لیکن مہاراجہ خود ہندو تھے اور ریاست کا ہندوستان کے ساتھ بھی رابطہ تھا۔ اور اس میں پنجاب کی تقسیم اور وہ گرداسپور ضلع کا کیا کردار تھا؟ وہ بہت سنا ہے۔ وہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ پنجاب کی تقسیم کے لیے جو ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن بنا، اس نے گرداسپور ضلع کا فیصلہ کرنا تھا۔ ٹھیک۔ یہ ضلع مسلم اکثریتی تھا، لیکن اس کی مشرقی تحصیلیں بٹالہ، گرداسپور اور پٹھان کوٹ وہ غیر مسلم اکثریت والی تھیں، اور ان کا جغرافیائی محل وقوع ایسا تھا کہ اگر یہ ہندوستان کو ملتی تو ہندوستان کا کشمیر کے ساتھ زمینی رابطہ قائم ہو جاتا۔ اوہ، اچھا۔ اگر پورا ضلع پاکستان کو جاتا تو کشمیر کا ہندوستان سے زمینی رابطہ منقطع ہو جاتا۔ تو کمیشن نے کیا فیصلہ کیا؟ ریڈ کلف ایوارڈ نے، جو 15 اگست کے بعد شائع ہوا، گرداسپور کی 3 مشرقی تحصیلیں ہندوستان کو دے دیں۔ اچھا۔ اس فیصلے پر شدید تنازع پیدا ہوا۔ پاکستان کا الزام تھا کہ یہ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ پر کیا گیا تاکہ کشمیر کا راستہ ہندوستان کے لیے کھلا رہے۔ لیم شواہد پیش کرتے ہیں جیسے ماؤنٹ بیٹن کے عملے کی خط و خطابت اور دیگر واقعات، جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن اور ان کا عملہ اس کے مضمرات سے آگاہ تھا، اور شاید انہوں نے ایوارڈ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ کشمیر کے ہندوستان سے الحاق کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ اسی دوران وہ جو گلگت لیز تھی، اس کا کیا ہوا؟ ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے 1 اگست 1947 کو گلگت لیز کو منسوخ کر کے علاقہ واپس مہاراجہ کو دے دیا۔ 1 اگست کو؟ یعنی تقسیم سے پہلے؟ جی، تقسیم سے صرف 2 ہفتے پہلے۔ یہ عجیب فیصلہ تھا، کیونکہ تقسیم کے بعد یہ علاقہ منطقی طور پر پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا۔ ہاں۔ لائم کے مطابق اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید برطانوی پالیسی ساز چاہتے تھے کہ شمالی سرحد کا دفاع ہندوستان کرے۔ یہ سب واقعات مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں تقسیم کے عمل میں کشمیر کے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو 15 اگست 1947 آ گیا، ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گئے، لیکن کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوا؟ جی نہیں، مہاراجہ ہری سنگھ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔
انہوں نے دونوں ملکوں کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ یعنی جیسے تیسے معاملات چلانے کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ؟ جی، یہ ایک طرح کا عارضی انتظام تھا تاکہ ڈاک تار تجارت وغیرہ چلتی رہے۔ پاکستان نے تو یہ معاہدہ قبول کر لیا، لیکن ہندوستان نے ٹال مٹول سے کام لیا اور مزید بات چیت پر زور دیا۔ لیکن ریاست کے اندر تو حالات خراب ہو رہے تھے، خاص طور پر پونچھ میں۔ بالکل، پونچھ کا علاقہ جہاں کے لوگ برطانوی فوج میں بڑی تعداد میں بھرتی ہوتے تھے اور اب ریٹائر ہو چکے تھے، وہاں جون 1947 سے ہی مہاراجہ کے خلاف بے چینی تھی۔ اگست کے بعد یہ کھلی بغاوت میں بدل گئی۔ ڈوگرا فوج نے سختی کی، جس سے حالات مزید بگڑے۔ باغیوں نے پاکستان سے مدد اور ہتھیار حاصل کرنے شروع کر دیے۔ سپٹمبر تک پونچھ کا بڑا علاقہ مہاراجہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ اور پھر اکتوبر میں وہ قبائلی لشکر آ گئے؟ جی، 21-22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے، اب جو خیبر پختونخوا ہے، وہاں سے ہزاروں مسلح قبائلی پونچھ کے باغیوں کی مدد کو آ پہنچے۔ ہزاروں؟ جی، انہوں نے مظفر آباد پر قبضہ کیا اور شری نگر کی طرف بڑھنے لگے۔ ریاستی فوج یا تو بھاگ گئی یا ان سے مل گئی۔ لیم لکھتے ہیں کہ ابتدا میں یہ شاید مہاراجہ کے خلاف ایک مقامی بغاوت تھی جس میں باہر سے مدد شامل ہو گئی۔ لیکن قبائلیوں کی لوٹ مار اور بے نظمی، خاص طور پر بارہمولہ میں، اس نے ان کی پیش قدمی کو سست کر دیا اور مقصد کو نقصان پہنچایا۔ اسی موقع پر مہاراجہ نے ہندوستان سے مدد مانگی؟ جی، 24 اکتوبر کو مہاراجہ نے ہندوستان سے فوجی مدد کی درخواست کی۔ 25 اکتوبر کو ہندوستانی حکومت کے نمائندے وی پی مینن سری نگر پہنچے۔ اچھا، وہ جموں چلے گئے؟ جی، 26 اکتوبر کو مینن اور ریاست کے نئے وزیر اعظم مہر چند مہاجن دہلی پہنچے اور نہرو و پٹیل سے ملے۔ اور یہیں پر الحاق کا معاملہ طے ہوا، لیکن اس کی تفصیلات میں کچھ اختلاف ہے نا؟ بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ۔ مہاجن کے مطابق انہوں نے پہلے بغیر الحاق کے مدد مانگی۔ نہرو ہچکچائے تو مہاجن نے پاکستان جانے کی دھمکی دی۔ تب الحاق پر بات ہوئی اور شیخ عبداللہ کو حکومت میں شامل کرنے کی شرط رکھی گئی۔ اچھا۔ مہاجن کہتے ہیں کہ مہاراجہ نے دستاویز الحاق پر دستخط 27 اکتوبر کو جموں میں کیے۔ 27 اکتوبر کو؟ جی، لیکن وی پی مینن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مہاراجہ نے 26 اکتوبر کو ہی جموں میں دستخط کر دیے تھے۔ اوہو، تو ایک دن کا فرق ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ 27 اکتوبر کی صبح سویرے ہندوستانی فوج ہوائی جہازوں کے ذریعے شری نگر ایئرپورٹ پر اترنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا۔ اگر دستخط 27 کو ہوئے تو فوج الحاق کے رسمی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی کشمیر میں داخل ہو چکی تھی۔ اوہو۔ لیمشیوار شواہد کی بنیاد پر اسی امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ کچھ شواہد ایسے بھی ہیں کہ پٹیالہ ریاست کے فوجی دستے جو ہندوستان نواز تھے وہ 17 اکتوبر سے ہی کشمیر میں موجود تھے۔ تو اس الحاق کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا تو وقت کا، کہ کیا الحاق پہلے ہوا یا فوجی مداخلت؟ جی۔ دوسرا، مہاراجہ کے اختیار کا، کیا ایک ایسا حکمران جس کی ریاست کا بڑا حصہ پونچھ گلگت جو 1 نومبر کو پاکستان سے مل گیا اس کے کنٹرول سے نکل چکا تھا اور جس کی مسلم اکثریتی آبادی کی خواہشات واضح نہیں تھیں، کیا وہ پوری ریاست کا الحاق کرنے کا اختیار رکھتا تھا؟ خاص طور پر جوناگڑھ والی مثال سامنے رکھتے ہوئے؟ بالکل۔ جب ہندوستان نے جوناگڑھ مسلم نواب ہندو اکثریت میں حکمران کی مرضی کے خلاف عوام کی رائے کو بنیاد بنایا تھا۔ اور تیسرا سوال الحاق کی مشروطیت کا تھا، وہ شرط رکھی گئی تھی نا؟ بالکل۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب 27 اکتوبر کو الحاق قبول کیا تو ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ یہ حتمی نہیں ہے اور ریاست کے مستقبل کا فیصلہ امن قائم ہونے کے بعد عوام کی رائے یعنی ریفرنڈم کے ذریعے کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ شیخ عبداللہ کو بھی 30 اکتوبر کو ایمرجنسی انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا گیا۔
سوال یہ ہے کہ کیا ایک مشروط الحاق فوری فوجی مداخلت کا جواز فراہم کرتا تھا؟ کیا ہندوستان الحاق کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا؟ یہ وہ پیچیدہ سوالات ہیں جو لیم کی تحقیق سے ابھرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1846 میں ایک متنازع بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست جو اندرونی تضادات اور بیرونی اسٹریٹجک دباؤ کا شکار رہی، جی، وہ 1947 میں تقسیم کے طوفان، پنجاب کی سرحدی بندی کے متنازع فیصلوں، اندرونی بغاوت اور بیرونی مداخلت کے دوران ایک ایسے الحاق کے ذریعے ہندوستان کا حصہ بنی جس کے وقت قانونی جواز اور اخلاقی پہلوؤں پر آج تک سنجیدہ سوالات موجود ہیں۔ بالکل، لیم کا تجزیہ یہی دکھاتا ہے کہ 1947 کے واقعات کوئی سادہ کہانی نہیں تھے۔ ہر قدم پر پیچیدگیاں، متضاد دعوے اور ایسے فیصلے تھے جن کے دور رس نتائج نکلے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی ایک سادہ قانونی یا اخلاقی وضاحت نہیں ہے جو اس پوری صورتحال کا احاطہ کر سکے یا کسی ایک فریق کو مکمل طور پر درست ثابت کر دے۔ تاریخ ہمیں اکثر ایسے ہی دوراہوں پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا 1947 میں کیے گئے فیصلے، چاہے وہ گرداسپور ایوارڈ ہو، الحاق کا وقت ہو یا فوجی مداخلت کی نوعیت، کیا انہوں نے مسئلے کو حل کیا یا اسے مزید الجھا دیا؟ کیا اس وقت کوئی ایسا راستہ ممکن تھا جس سے عوام کی خواہشات کو بہتر طور پر پرکھا جا سکتا اور خطے کو دہائیوں کے تنازع سے بچایا جا سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس تاریخ کا مطالعہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں جموں کشمیر کی تاریخ کے، خاص طور پر 1947 سے 1990 تک کا جو دور رہا ہے۔ جی ہاں، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس وقت کی جنگیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، بین الاقوامی مداخلتیں اور زمینی سطح پر جو کچھ بدل رہا تھا، اس سب کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ اہم واقعات کیا تھے، بنیادی مسئلے کیا تھے اور یہ سب کچھ کیسے جڑا ہوا تھا۔ یقیناً، اور یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیچیدہ جال ہے جس میں مقامی شکایات ہیں، قومی دشمنیاں ہیں اور پھر عالمی سیاست، خاص طور سے سرد جنگ، وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، تو 1947 میں تقسیم کے وقت جو الحاق کا معاملہ ہوا، وہیں سے یہ تنازع شروع ہوا جو پھر کئی دہائیوں تک الگ الگ شکلوں میں چلتا رہا۔ تو پھر 1947 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کدھر جائیں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ریاست کے اندر بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ پونچھ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ جی، پونچھ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ وہاں دیکھیں، برطانوی فوج سے ریٹائرڈ فوجی بہت تھے، کوئی 60,000 کے قریب، مطلب ایک طرح کی فوجی طاقت وہاں موجود تھی۔ اچھا، خاصی تعداد ہے۔ جی، اور جون 1947 میں مہاراجہ کے خلاف ٹیکس نہ دو مہم شروع ہوئی، جو پھر آہستہ آہستہ ریاست سے علیحدگی کی تحریک بن گئی۔ اچھا، پھر آیا 14-15 اگست، پاکستان بننے کا دن۔ لوگوں نے وہاں پاکستانی پرچم لہرائے، کیونکہ وہ دن یوم کشمیر کے طور پر بھی منایا جاتا تھا 1931 سے۔ مہاراجہ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اوہ، تو جب لوگوں نے پھر بھی کوشش کی، ذرائع کہتے ہیں کہ ریاستی فوج نے، جس میں زیادہ تر ڈوگرا ہندو تھے، انہوں نے کارروائی کی، گولیاں چلی، لوگ مارے گئے اور بس آگ بھڑک اٹھی۔ یعنی حالات وہاں سے بگڑنا شروع ہوئے اور پھر ہتھیاروں کی بات آئی۔ بالکل وہیں سے۔ پھر پونچھ کے لوگوں نے سوچا کہ اب ہتھیار اٹھانے پڑیں گے۔ کوششیں شروع ہوئیں، سرحد پار سے، خاص کر قبائلی علاقوں سے ہتھیار لانے کی۔ اچھا، اور اسی دوران کچھ پاکستانی حکام بھی، جیسے کرنل اکبر خان تھے، بعد میں جنرل طارق کہلائے، جی سنا ہے نام، اور مسلم لیگ کے خورشید انور تھے۔ یہ لوگ ذرائع کے مطابق غیر سرکاری طور پر اس بغاوت کی حمایت کا سوچ رہے تھے، مطلب پس پردہ کچھ چل رہا تھا۔ اور پھر وہ بڑا واقعہ ہوا، 22 اکتوبر 1947 قبائلی لشکر کا حملہ۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، 22 اکتوبر کو یہ لشکر مظفر آباد اور دومیل سے ریاست میں داخل ہوا۔ منصوبہ، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہ تھا کہ تیزی سے سری نگر پہنچ کر ایئرپورٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا فیصلہ کن ہو سکتا تھا، لیکن راستے میں، خاص طور پر بارامولہ میں، یہ لشکر لوٹ مار میں پڑ گیا۔ وہاں مسیحی مشنری اداروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس چکر میں کافی دیر ہو گئی، اور اسی تاخیر نے بھارت کو وقت دے دیا۔ بالکل، بھارت کو مداخلت کا موقع مل گیا۔ اسی دوران مہاراجہ نے بھارت سے الحاق کا فیصلہ کیا، لیکن اس میں بھی ایک الجھن ہے، خاص طور پر تاریخ کو لے کر۔ کب دستخط ہوئے؟
یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مہاراجہ تو 26 اکتوبر کی صبح سری نگر سے نکل کر جموں چلے گئے۔ ٹھیک۔ وی پی مینن دہلی سے آئے، مہاراجہ کے وزیر اعظم تھے مہر چند مہاجن، ان سے ملے۔ شیخ عبداللہ بھی رہا ہو چکے تھے اور وہ بھی اس سارے معاملے میں شامل تھے۔ جی۔ مہاجن خود بتاتے ہیں کہ وہ 26 اکتوبر کو دہلی میں نہرو اور پٹیل سے ملے، فوجی مدد مانگی اور بدلے میں الحاق اور شیخ عبداللہ کی حکومت پر راضی ہو گئے۔ لیکن دستخط وہ کب ہوئے، 26 کو یا 27 کو؟ ذرائع میں اختلاف کیوں ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ مہاجن کہتے ہیں کہ وہ مینن کے ساتھ 27 اکتوبر کو جموں گئے اور دستخط کروائے، لیکن وی پی مینن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ 26 اکتوبر کو ہی جموں گئے تھے اور دستخط لے آئے تھے۔ اچھا، تو یہ تو بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ یہ صرف تاریخ کا فرق نہیں، یہ پورے الحاق کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتا ہے، جو آج تک چل رہا ہے۔ اور ایک اور بات۔ جی، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج باقاعدہ 27 اکتوبر کو آئی، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی 17 اکتوبر کے آس پاس پٹیالہ ریاست کی فوج کی ایک بٹالین سری نگر میں موجود تھی۔ اچھا، یعنی الحاق سے پہلے ہی؟ جی، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسی نہ کسی شکل میں بھارتی مداخلت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی؟ اور خود الحاق کے جو دستاویز تھی وہ بھی تو مشروط تھی نا؟ ماؤنٹ بیٹن نے منظوری دیتے ہوئے رائے شماری کا ذکر کیا تھا۔ بالکل، مہاراجہ کے خط اور ماؤنٹ بیٹن کے جواب دونوں پر تاریخ تو 26 اکتوبر لکھی ہے، حالانکہ اس پر بھی شبہات ہے، لیکن ان میں واضح لکھا ہے کہ یہ الحاق عارضی ہے اور ریاست کا مستقبل عوام کی مرضی سے طے ہوگا۔ یہ شرط اہم تھی کیونکہ بھارت نے جوناگڑھ میں بھی تو یہی کہا تھا۔ جی ہاں، جوناگڑھ میں ہندو اکثریت، نواب کا پاکستان سے الحاق نامنظور۔ کشمیر میں مسلم اکثریت، ہندو مہاراجہ کا بھارت سے الحاق، لیکن عوامی رائے شماری کی شرط کے ساتھ۔ اور بس اس کے فوراً بعد پہلی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی جو 49 تک چلی۔ جی بالکل، بھارتی فوج وادی میں اور پاکستانی فوج جو شروع میں براہ راست نہیں تھی، وہ بھی پھر آزاد کشمیر فوج اور قبائلیوں کی مدد کو آگے۔ کہاں کہاں لڑی گئی یہ جنگ؟ کئی محاذ تھے، پونچھ، میرپور، پھر شمال میں گلگت بلتستان، لداخ تک۔ گلگت ایجنسی میں تو 1 نومبر 47 کو ہی مقامی گلگت اسکاؤٹس نے بغاوت کر کے پاکستان سے الحاق کر لیا تھا۔ اچھا۔ جنگ کے آخر میں 1948 کے اواخر میں پاکستان نے جموں پر حملے کا ایک بڑا منصوبہ بھی بنایا تھا کہ بھارت کی سپلائی لائن کٹ جائے۔ یہ تو گیم چینجر ہو سکتا تھا۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ برطانوی کمانڈر جو تب بھی دونوں فوجوں میں تھے، ان کی کوششوں سے اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے وہ حملہ نہیں ہوا اور 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ اور پھر کراچی معاہدے میں جنگ بندی لائن کھینچی گئی۔ جی، 27 جولائی 1949 کو سیز فائر لائن۔ جنگ رک گئی، مسئلہ وہیں رہا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ بھارت خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ لے گیا جنوری 48 میں ہی۔ جی بالکل، بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا جاہریت کا۔ پاکستان نے جوابی شکایت کی کہ الحاق دھوکے سے ہوا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کمیشن بنایا، UNICP، قراردادیں منظور کی۔ 3 مرحلے تھے۔ پہلا، جنگ بندی۔ دوسرا، فوجوں کا انخلا۔ پہلے پاکستان اپنی فوج اور قبائلی نکالے، پھر بھارت اپنی زیادہ تر فوج نکالے۔ تیسرا، اقوام متحدہ کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ رائے شماری، یعنی پلیبیسائٹ۔ نقشہ تو بڑا واضح تھا، پھر عمل کیوں نہیں ہوا؟ کہاں پھنس گئی بات؟ بات وہیں پھنسی جہاں اکثر پھنستی ہے۔ بنیادی اختلاف تھا فوجوں کے انخلا کی ترتیب اور تعداد پر، اور اس بات پر کہ رائے شماری کے دوران ریاست کا انتظام کون سنبھالے گا۔ اچھا۔ پاکستان کہتا تھا کہ شیخ عبداللہ کی حکومت اور بھارتی فوج کی موجودگی میں رائے شماری غیر جانبدار کیسے ہوگی؟ وہ چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کا کنٹرول ہو۔ بھارت اس پر راضی نہیں تھا۔ کئی لوگ بھیجے گئے اقوام متحدہ کی طرف سے، سر اوون ڈکسن، ڈاکٹر فرینک گریہم۔ جی، کوششیں بہت ہوئیں۔ سر اوون ڈکسن نے 1950 میں کہا کہ پوری ریاست میں ایک رائے شماری ممکن ہی نہیں، علاقے الگ الگ ہیں۔ انہوں نے علاقی رائے شماری یا تقسیم کی بات کی۔ ایک تجویز یہ بھی دی کہ وادی پاکستان کو دے دی جائے، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ نہیں، کوئی فریق راضی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر گریہم نے 51 سے 53 تک فوجوں کے انخلا پر بہت کام کیا، لیکن تعطل نہیں ٹوٹا۔ اور اسی دوران مجھے لگتا ہے عالمی سیاست بھی شامل ہو گئی۔ سرد جنگ کا اثر؟ یقیناً یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ 1954 میں جب امریکہ نے پاکستان کو فوجی امداد دینا شروع کی اور پاکستان سینٹو جیسے معاہدوں میں گیا، جی ہاں، تو بھارت نے بڑا سخت رد عمل دیا۔
نہرو نے کہا یہ تو سر جنگ کو ہمارے دروازے پر لے آئے ہیں، اب حالات بدل گئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری طرف سے سوویت یونین کھل کر بھارت کی حمایت میں آ گیا۔ 1955 میں خروشیو اور بلگانن بھارت آئے، سری نگر گئے اور کہا کہ کشمیر کا فیصلہ تو ہو چکا، یہ بھارت کا حصہ ہے۔ اوہ 1957 میں 1962 میں جب بھی سلامتی کونسل میں کشمیر پر قرارداد آئی، سوویت یونین نے ویٹو کر دیا۔ تو رائے شماری کا آپشن تو وہیں ختم ہو گیا تقریباً۔ جی، عملی طور پر ختم ہو گیا، اور بھارت نے بھی پھر غیر رسمی طور پر کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ بندی لائن ہی اب مستقل سرحد ہے۔ اب ذرا اندرون ریاست آتے ہیں۔ شیخ عبداللہ کا کردار بڑا مرکزی نظر آتا ہے 47 سے لے کر 82 میں ان کے انتقال تک۔ بہت زیادہ۔ آئین کا آرٹیکل 370 جس نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی۔ جی، دفاع، خارجہ امور، مواصلات مرکز کے پاس۔ بالکل، باقی اختیارات ریاست کو۔ کہا جاتا ہے یہ شیخ صاحب کے مشورے سے ہی بنا تھا۔ وہ 47 سے 53 تک پہلے ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر، پھر وزیر اعظم رہے۔ اور انہوں نے کام بھی کافی کیا، وہ نیا کشمیر منشور۔ جی، نیا کشمیر منشور کا تحت بڑی اصلاحات کی، خاص طور پر زمینی اصلاحات۔ جاگیرداروں سے زمینیں لیں بغیر معاوضے کے اور غریب کسانوں میں بانٹ دیں۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، انقلابی قدم تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ بالکل۔ ترقیاتی کام بھی ہوئے، لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفت کو کافی سختی سے دبایا گیا۔ لیکن پھر اچانک اگست 1953 میں انہیں ہٹا دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ دلی میں شک بڑھ رہا تھا۔ کیا وہ آزاد کشمیر کے لیڈروں سے رابطے میں ہیں؟ کیا وہ خود مختاری پر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیا وہ مکمل آزادی کا آپشن کھلا رکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو یہ باتیں نہرو حکومت کو پسند نہیں آئیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ تو انہیں ہٹا کر بخشی غلام محمد کو لایا گیا، جنہوں نے پھر ریاست کو بھارت میں ضم کرنے کا عمل تیز کیا۔ 1957 میں تو ریاست کی اپنی اسمبلی نے بھی الحاق کی توثیق کر دی۔ پھر وہ حضرت بل والا واقعہ پیش آیا دسمبر 63 میں، موئے مقدس کی چوری۔ اس نے تو وادی کو ہلا دیا ہوگا۔ بہت بری طرح ہلایا۔ 26 دسمبر کو خبر پھیلی کہ حضرت بل درگاہ سے وہ متبارک بال غائب ہے۔ پوری وادی میں شدید غم و غصہ تھا۔ جی، زبردست مظاہرے، ہڑتالیں۔ بخشی غلام محمد، جن پر کچھ لوگ شک کر رہے تھے، ان کے خاندان کی جائیدادیں جلائی گئیں۔ اس کا اثر صرف کشمیر تک نہیں رہا، کلکتہ وغیرہ میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی ہوئی۔ سنا ہے نہرو اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ جی، وہ بیمار بھی تھے اور اس بحران نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اگرچہ وہ بال مبارک کچھ دن بعد مل گیا تھا، معجزانہ طور پر۔ کیا اسی وجہ سے شیخ عبداللہ رہا ہوئے پھر؟ لگتا ہے اپریل 64 میں وہ رہا ہوئے، نہرو کی وفات سے کچھ پہلے۔ لیکن رہائی کے بعد بھی ان کا موقف واضح نہیں تھا، کبھی خود مختاری، کبھی حق کے خود ارادیت۔ یعنی ابہام برقرار رہا۔ جی، ابہام برقرار رہا۔ اور پھر 1965 آ گیا، ایک اور جنگ۔ 47 والی تو الحاق کے فوراً بعد تھی۔ 65 کی جنگ کا پس منظر کیا تھا؟ کچھ ہوا تھا اس سے پہلے؟ جی، ہوا تھا۔ اپریل 65 میں رن آف کچھ میں جھڑپیں ہوئے تھیں، گجرات اور سندھ کی سرحد پر، وہ دلدلی علاقہ۔ ہاں، وہ متنازع علاقہ ہے۔ جی، وہاں کچھ فوجی جھڑپیں ہوئیں۔ بعد میں برطانوی ثالثی سے معاملہ حل تو ہو گیا، لیکن شاید پاکستان کو اپنی فوجی طاقت کا کچھ اندازہ ہوا اور کشیدگی بڑھ گئی۔ اور پھر آیا آپریشن جبرالٹر اگست 65 میں۔ یہ کیا تھا؟ یہ منصوبہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب اس کے بڑے حامی تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلح افراد، جنہیں مجاہدین کہا گیا، انہیں جنگ بندی لائن کے پار بھیجا جائے، بھارتی کشمیر میں۔ جی، تاکہ وہ وہاں گوریلا کاروائیاں کریں اور مقامی لوگ ان کے ساتھ مل کر بغاوت کر دیں۔ یہ سوچ تھی کہ کشمیری عوام فوراً ساتھ دیں گے، بھارت کا رد عمل محدود رہے گا، دنیا کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن یہ اندازے غلط نکلے۔ کافی حد تک ویسی عوامی حمایت نہیں ملی اور بھارت کا رد عمل بہت سخت تھا۔ انہوں نے نہ صرف ان دراندازوں کو روکا، بلکہ خود جنگ بندی لائن پار کر کے آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، جیسے حاجی پیر درہ۔ اچھا۔ جواب میں پاکستان نے 1 سپتمبر کو چھم سیکٹر میں بڑا حملہ کیا، آپریشن گرینڈ سلیم۔ مقصد تھا اخنور پر قبضہ کر کے بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹنا۔ تو جنگ کشمیر سے نکل کر بین الاقوامی سرحد پر آ گئی۔ بالکل۔ جب چھم پر حملہ ہوا تو 6 سپتمبر کو بھارت نے بین الاقوامی سرحد پار کی
لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ کھول دیے۔ اب یہ مکمل جنگ تھی، 17 دن چلی۔ فضائی اور بحری جھڑپیں بھی ہوئیں؟ جی ہوئیں، کوئی واضح فوجی نتیجہ نہیں نکلا۔ دنیا کا کیا رد عمل تھا؟ دباؤ آیا، امریکہ، برطانیہ نے اسلحہ روک دیا، سوویت یونین نے ظاہری غیر جانبداری رکھی، چین نے پاکستان کی حمایت کی، بھارت کو دھمکیاں دیں۔ آخرکار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپیل پر 23 سپٹمبر کو جنگ بندی ہوئی۔ اور پھر جنوری 66 میں تاشکند معاہدہ ہوا۔ جی، سوویت وزیراعظم کوسیگن نے میزبانی کی، ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری ملے۔ طے ہوا کہ فوجیں 5 اگست والی پوزیشن پر واپس جائیں گی، مسئلے امن طریقے سے حل ہوں گے۔ کشمیر کا کیا بنا؟ کشمیر کا کچھ نہیں بنا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ پاکستان میں اس پر بہت شدید رد عمل ہوا، بھٹو نے مخالفت کی، استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایوب خان کے زوال کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اور دشمنی مزید گہری ہو گئی؟ بہت زیادہ، اور کشمیر میں حق خودارادیت کا نعرہ اور بلند ہو گیا۔ تاشکند سے شملہ تک کا سفر بھی اہم ہے۔ 1971 کی جنگ، بنگلہ دیش کا بننا، اس نے بھی تو کشمیر پر اثر ڈالا ہوگا نا؟ بہت گہرا اثر ڈالا۔ 1971 میں پاکستان کی شکست کے بعد جولائی 1972 میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو شملہ میں ملے۔ شملہ معاہدہ؟ جی، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کشمیر میں جو 17 دسمبر 1971 کی جنگ بندی لائن تھی، اسے لائن آف کنٹرول یا LOC مانا گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہ تمام مسائل بشمول کشمیر دو طرفہ بات چیت سے حل ہوں گے۔ اس نے اقوام متحدہ کے کردار کو کافی حد تک محدود کر دیا۔ اس سے پہلے وہ گنگا طیارے کے اغوا والا واقعہ بھی تو ہوا تھا۔ ہاں، جنوری 71 میں بھارتی طیارہ اغوا ہو کر لاہور آیا، جلا دیا گیا۔ پاکستان کو شک تھا کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، تاکہ فضائی پابندی لگے۔ بھارت نے اسی کو بنیاد بنا کر مشرقی پاکستان جانے والی پاکستانی پروازیں روک دی تھی۔ واپس کشمیر کی سیاست پر آئیں، شیخ عبداللہ کی پھر واپسی ہوئی۔ جی، 71 کی جنگ کے بعد حالات بدلے۔ شیخ صاحب 72 میں رہا ہوئے، اندرا گاندھی سے لمبی بات چیت ہوئی۔ 1975 میں کشمیر اکارڈ ہوا۔ اس میں کیا تھا؟ شیخ صاحب نے عملی طور پر رائے شماری کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ بدلے میں اندرا گاندھی نے آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت کی توثیق کی، اور شیخ صاحب پھر سے وزیر اعلیٰ بن گئے، تقریباً 22 سال بعد۔ لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ نہیں، ریاست کی حتمی حیثیت پر ابہام وہیں رہا۔ پھر 1982 میں شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لگتا ہے حالات زیادہ تیزی سے بگڑے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے۔ شروع میں مقبول تھے، لیکن جلد ہی مرکز سے یعنی اندرا گاندھی سے اختلافات ہو گئے۔ 1984 میں ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ یہ تو متنازعہ رہا ہوگا۔ بہت۔ بعد میں وہ راجیو گاندھی کے ساتھ سمجھوتا کر کے واپس آئے، لیکن 1987 کے الیکشن نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اچھا، کیا ہوا تھا 87 میں؟ خاص طور پر نوجوانوں میں جمہوری عمل پر سے اعتماد اٹھ گیا، اور یہی مایوسی، یہ سیاسی خلا، اس نے پھر مسلح شورش کے لیے زمین تیار کی۔ اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ صرف انتخابات؟ نہیں، کئی چیزیں تھیں۔ اندرونی طور پر بے روزگاری تھی، سیاسی حقوق پامال ہونے کا احساس تھا، اور بیرونی طور پر ایران کا انقلاب، افغان جہاد، ان کے اثرات بھی تھے۔ کون سی تنظیمیں سامنے آئیں؟ JKLF تو پہلے سے تھی، امان اللہ خان، مقبول بٹ کو تو 84 میں پھانسی ہو گئی تھی۔ جی۔ پھر آہستہ آہستہ تشدد بڑھا، اغوا، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ۔ دسمبر 89 میں مفتی محمد سعید، جو اس وقت بھارت کے وزیر داخلہ تھے، ان کی بیٹی روبیہ سعید کا اغوا ہوا۔ ہاں، یہ بڑا واقعہ تھا۔ جی، بدلے میں 5 قیدی رہا ہوئے۔ اسی دوران کشمیری پنڈتوں کی بڑی تعداد نے وادی سے ہجرت شروع کی۔ اور سیاچن کا مسئلہ بھی اسی دور میں شروع ہوا؟ جی ہاں، 1984 سے وہ دنیا کا بلند ترین میدان جنگ۔ وہاں بھی بھارت اور پاکستان کی فوجوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، کیونکہ وہاں LOC واضح نہیں تھی۔ تو 1990 تک آتے آتے تصویر بالکل بدل گئی تھی۔ بالکل۔ روبیہ سعید کے اغوا کے بعد جنوری 1990 میں جگموہن کو دوبارہ گورنر بنایا گیا۔ سخت گیر مانے جاتے تھے۔ جی۔ آتے ہی اسمبلی تحلیل کی، گورنر راج لگایا، پھر وادی میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشن شروع ہوئے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگے۔ دوسری طرف تشدد بھی عروج پر تھا۔ بھارت نے کھل کر پاکستان پر الزام لگایا۔ تو 1990 تک کشمیر ایک مکمل مسلح شورش کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا ایک خاکہ 1947 سے 1990 تک کا سفر، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں۔
ایک نامکمل الحاق سے شروع ہو کر جنگیں، عالمی ناکامیاں، اندرونی سیاست اور آخر میں ایک پرتشدد شورش۔ جی، اور ان ذرائع سے یہ صاف لگتا ہے کہ کیسے مقامی مسئلے، قومی دشمنیاں اور عالمی طاقتوں کے کھیل سب آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ ہر موڑ پر کچھ بدلا، چہرے بدلے، حکمت عملی بدلی، لیکن بنیادی مسئلہ وہی رہا بلکہ اور الجھتا گیا۔ کوئی دیر پا حل نہیں نکل سکا۔ نہیں، کوئی ایسا حل نہیں جو سب کو قبول ہو۔ یہاں رک کر اگر سوچیں تو ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ اس ساری تاریخ کو دیکھتے ہوئے اتنی کوششیں ہوئیں، اتنے معاہدے، اتنے لوگ آئے گئے، آخر وہ کون سی بنیادی چیزیں یا رکاوٹیں تھیں جو ایک مستقل، پائیدار حل کے راستے میں ہمیشہ کھڑی رہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔